السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم 14ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ غفلت کیا ہے؟ انسان دنیا میں ملنے والی آزادی کو امتحان نہیں سمجھتا بلکہ اسے غفلت کی نظر کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا۔ انشاءاللہ دنیا میں رہتے ہوئے اس امتحان کی بھرپور تیاری کرنی ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ جب سے قرآن کریم نازل ہوا تب سے لے کے قیامت تک اس میں زیر زبر پیش کی تبدیلی تک نہ ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے، اور یہ قرآن کریم کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، لیکن ان کو وہ معین مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں۔ مشرکین کیا کہتے تھے اللہ کے نبی کو کہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ قرآن نازل ہوا، استغفر اللہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ کے مخلص بندے کون سے ہیں جن پہ شیطان کا زور کبھی نہیں چلتا؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے اس شیطان وہ راستہ بدل لیتا تھا۔ زمین اللہ کی حیرت انگیز تخلیق ہے، جس نے ماں کی طرح سارے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی ہم زمین سے ہی پیدا ہوئے اور زمین میں ہی ہم جائیں گے، اور ہمارے کھانے پینے کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہی کیا ہے۔ شیطان انسان کو اس کے اعمال خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، اور یہ شیطان کا ایک حربہ ہے، ایک چال ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کبھی بھی کامیاب نہ ہو، انسان کو اپنے شکنجے میں پھنسانا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے شیطان کے وار کو سمجھنا ہے۔ انسان کی کیا حقیقت ہے؟ سوکھی مٹی کے سڑے ہوئے گارے سے اسے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بارہا مرتبہ انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت بتاتے ہیں کہ تم کیسے پیدا ہوئے، تمہیں ہم نے کیسے پیدا کیا، پھر تم کتنے بڑے بن جاتے ہو اور اپنے رب کے مقابلے میں آتے ہو۔ اپنے رب کی بندگی کرو، نہ کہ اس کے مقابلے میں آؤ۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، استغفر اللہ۔ ہر مجرم کے لیے ایک دروازہ مقرر ہوگا۔ اللہم احفظنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی انشاءاللہ ہم نے قدر کرنی ہے۔ سب من المثانی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں اور ہر نماز میں یہ پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ دعا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش، مویشی اور سمندر کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ میں نے کس طرح بارش کو بھی انسانوں کے لیے پیدا کیا، اور مویشیوں کو بھی۔ مویشیوں کا ہم گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اور وہ ہماری سواری کے کام آتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے ماتحت کیا، ان کو ہمارے تابع بنایا۔ اسی طرح جو بارش ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پھل پھول اگتے ہیں، زمین اگتی ہے، یعنی زمین اپنی ہریالی لے کے آتی ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو قحط سالی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سمندر سے بھی کیا فائدے ہمارے لیے کہ تر و تازہ ہم گوشت کھاتے ہیں جانوروں کا، سبحان اللہ۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دیں، اس لیے دیں کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں۔ یعنی ہر چیز کو اللہ نے ہمارے ماتحت کیا، ہمارے تابع کیا ہوا ہے کہ ہم خاص اللہ کی بندگی کریں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے گوبر اور خون کے درمیان سے تمہارے لیے دودھ تیار کیا جاتا ہے، اور شہد کی مکھی جو ہے کیسے ہمارے لیے ہر پھول سے رس چوس کے شہد نکالتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم قدرت کا اظہار ہے۔ انشاءاللہ ہم نے ان چیزوں کا احساس کرنا ہے انشاءاللہ۔ جنت کن کے لیے ہوگی؟ نیک لوگوں کے لیے جو دنیا میں رہتے ہوئے نیک کام کرتے تھے، تو ان کو اس لیے جنت الفردوس انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس کو داخلہ نصیب فرمائے، اور ہم سے اس دن یہ فرمائے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں اچھے کام کرتے تھے ان کے عوض میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے تو ہمارے سارے اختلافات بھی دور ہو جائیں گے، اور پھر قرآن ہمارے لیے انشاءاللہ رحمت کا باعث بھی بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دیں اور ہم سے قبول فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔